کہ اپنے میں سے جو نیک اور مقدس ترین تھا اس کو اپنا رہبر بنا لیا، اور جب وہ منبر پہ آئے تو انہوں نے دو جملے ارشاد فرمایا. خطبہ وسیع تھا، میں ایک آدھ جملے کی طرف اشارہ کروں گا. انہوں نے آپ کو خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن پہلا کام یہ کیا کہ جس سیڑھی پر میرا نبی بیٹھتا تھا انہوں نے اس سیڑھی کو چھوڑا اور ایک درجہ نیچے ہو کے بیٹھے. میرے نبی بیٹھتے تھے چوتھی سیڑھی پر، اب انہوں نے چوتھی کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کائنات کا رسول بیٹھتا تھا. وہ انہوں نے چوتھی کو چھوڑ کر تیسری پہ بیٹھنا شروع کیا. عملی طور پر بتا دیا کہ اس مقام پہ میں بیٹھنے کے لائق نہیں، یہاں پہ سید الانبیاء بیٹھا کرتے تھے. اور سب سے بڑا پروف عملی پروف ہوتا ہے، عمل انسان کا. لہذا یہ عملاً ثابت کرنا کہ میں اس مقام پہ نہیں بیٹھوں گا جس مقام پر کائنات کا نبی بیٹھتا ہے. وہ چھوڑ دیا، دوسرے مقام پہ بیٹھے. اب اس کے بعد دوسری ایک عظیم ترین شخصیت ہے، انہوں نے اور کمال کر دیا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کے مقام کو بھی چھوڑ دیا اور اس خلیفہ محترم کے مقام کو بھی چھوڑ دیا. اقرار کیا کہ یہ بھی مجھ سے افضل ہے اور نبی تو ہے ہی افضل. لہذا انہوں نے دو سیڑھیاں چھوڑ کر نیچے والی، اگر نیچے سے جائے تو دوسری اور اوپر سے آئے تو تیسری میں بیٹھنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد ایک اور مقدس ترین شخصیت ہے، انہوں نے ان تینوں کو چھوڑ دیا. سب سے اوپر سے آئے تو آخری سیڑھی، نیچے سے جائے تو پہلی سیڑھی، اس پہ بیٹھنا شروع کر دیا. اور منبر پیغمبر کی سیڑھیاں تھیں چار، چاروں پر ہو گئے. ایک پر نبی بیٹھا، ایک پر پہلا خلیفہ، ایک پر دوسرے خلیفہ اور ایک پر تیسرے خلیفہ. اب چوتھے خلیفہ راشد کی باری آئی، علی ابن ابی طالب کی. اب دنیا سوچ رہی تھی کہ نہ جانے علی کہاں بیٹھے گا. سیڑھیاں تو تھیں چار اور چاروں ہو گئی پر. اب یہ علی کہاں پہ بیٹھے گا؟ اپنے اپنے ذہن کے مطابق خیال تھا، شاید دائیں کھڑے ہو جائیں، شاید بائیں کھڑے ہو جائیں، شاید سامنے زمین پہ بیٹھ جائیں، شاید کوئی اور بندوبست کیا جائے. لیکن امیر المومنین کا قدم بڑھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. جن کو پہلے سے اس سے محبت تھی ان کے دلوں میں ایک حیرت کی کیفیت تھی. اب حضرت کا قدم دوسری سیڑھی پہ گیا، حیرت میں اور اضافہ ہوا. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے تمام صحابہ کرام اور مسلمان. حتیٰ کہ میرا امیر المومنین جیسا مقدس امام اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں پہ کائنات کا نبی بیٹھا کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو اب میں نے عرض کیا کہ چار سیڑھیاں ہیں، چاروں پر ہو گئی. جب علی آئے تو اس مقام پہ بیٹھے جہاں پہ حضرت سید الشہداء کو سنتے ہیں یا باقی ائمہ تحریم کو، تو سننے کے بعد وہ منزل تقویٰ پہ فائز ہو جاتے ہیں. اس زمانے کی بہت بڑی عظیم شخصیت جنہیں آغا بہجت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان بہت سارے ان کے نام سے واقف ہیں اور بہت سارے ہمارے پاکستانی زائر اور مومنین ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان سے بالمشافہ ملاقات کی، زیارت کی، استفادہ کیا. اللہ نے انہیں عرفان اتنا عطا کیا تھا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو انسان کو محنت سے حاصل کرنا پڑتے ہیں. وہ فقط عطا الہی کے تابع نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کو محنت سے، آغا بہجت نے اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی کہ اللہ نے انہیں اس کے عوض میں عرفان عطا کیا. کیسا عرفان تھا کہ لوگ ان کے سامنے جانے سے گھبراتے تھے. ان کا سامنا فیس بائی فیس ملنا کتراتے تھے. کیا وجہ تھی کترانے کی؟ گھبرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ آنے والے کے چہرے کو دیکھ کر وہ بتا دیتے تھے کہ تم نے اس سے پہلے کون سی نافرمانی خدا کی.
عرفان کی اس منزل کے بعد ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ کسی بات پر والدہ سے ذرا خلاف کلام ہو گئے وہیں قوم میں، اور وہاں سے نکلے اور جانا چاہ رہے تھے ابا حجت کے گھر، وہاں پہ دعا کروانے کے لیے دخول باب کیا، اندر سے نکلے، انہوں نے عرض کی کہ آقا میرا یہ کام بڑا پھنسا ہوا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، تو میرے حق میں دعا کریں کہ خدا میرا کام آسان کر دے۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ پہلے ماں کو راضی کرو پھر میں دعا کروں۔ اب یہ نہیں کہ وہ ماں سے ناراض ہو کے نکلا، اب اللہ نے انہیں اتنا عرفان عطا کیا ہے کہ وہ چہرے کو دیکھ کر اس سے پہلے کیا ہوا عمل وہ بتا دیتے تھے کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے۔ میں عام طور پر اس مقام پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ بندہ تھا جو ہمارے جیسا تھا، ہماری طرح پیدا ہوا، پروان چڑھا، تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اطاعت خدا کی، عبادت خدا میں اتنا غرق ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا عرفان عطا کیا کہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا وہ قلبی آنکھوں سے دیکھ کر بندے کو بتاتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو اب یہ تو ہمارے جیسا تھا، اور جو اس آغا بہجت کا امام حسین ابن علی ہو، حسن ابن علی ہو، اب کون اندازہ کرے کہ اللہ نے ان کو کتنا علم عطا کیا تھا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں مجلس اعزا کے لیے بڑا قیمتی جملہ ہے ان کا، یہ پلے باندھنے کا جملہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کا جملہ ہے۔ آپ گھر سے چلے آئے مجلس کے لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ متصدی ہاؤس جا رہے ہیں، کیا ہے وہاں پہ جو مجلس ہے؟ وہ فرماتے نہیں یہ نیت نہ کرو کہ میں مجلس پہ جا رہا ہوں، تو پھر کیا نیت کریں؟ فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلو نا تو یہ نیت لے کے نکلو کہ میں کربلا جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ تو کیا واقعاً ایسا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں؟ حقیقت میں ایسا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے معصوم امام نے فرمایا تھا کل ارضٍ بکربلا، ہر وہ زمین جس زمین پر کربلا والوں کا تذکرہ ہو وہ بھی اس وقت میں کربلا کہلاتی۔ یہاں پہ کربلا والوں کا ذکر ہوگا نا تو لہٰذا یہ بھی کربلا ہے۔ تو حکم ہوا کہ تم جب جاؤ گھر سے نکلو تو کربلا کی نیت لے کے نکلو، تو میں کربلا جا رہا ہوں۔ اچھا جب گھر سے وہاں سے نکلے ہم کربلا کی نیت لے کے آئے، اب آگے یہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب فرمایا کہ جب تم یہاں بیٹھ جاؤ نا تو پھر یہ نہ سمجھو کہ میں فلاں کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں فلاں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں فلاں مسجد میں بیٹھا ہوں، فلاں پنڈال میں بیٹھا ہوں، میں تو بازار میں بیٹھا ہوں۔ نہیں، یہ نہ نیت کرو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، بلکہ جب بیٹھ جائیں تو پھر نیت یہ کریں کہ میں خیمہ حسین ابن علی میں بیٹھا ہوں۔ حسین ابن علی نے خیمہ لگایا تھا نا کربلا میں، جس میں سارے اصحاب کو اکٹھا کیا تھا، تو پھر نیت کرو کہ میں خیمہ حسین ابن علی میں بیٹھا ہوں۔ تو اب اس کے بعد جب بھی آپ مجلس پہ جائیں تو کیا نیت لے کے جائیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ کل ارضٍ بکربلا، جس زمین پر تذکرہ کربلا ہو سمجھو کہ یہ زمین کربلا ہے۔ وَقُلُّ یَوْمٍ، یوم عاشورہ، ہر دن کو یوم عاشورہ سمجھو، یعنی جس دن میں جس وقت میں تذکرہ سید الشہداء ہو سمجھو کہ یہ گھڑی، یہ وقت، یہ دن، یہ عاشور سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ براہ راست اور عملی طور پر کربلا کا نمونہ پیش کیا تھا، اور اس وقت میں اس مقام پر کربلا والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ زمین زمین کربلا ہے اور یہ وقت عاشورہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی گھر سے نکلو تو مجلس کی نیت لے کے نہیں، کربلا کا تذکرہ۔ اب کربلا کتنی آسان ہے، تو کہے گا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اس کو کربلا سمجھوں۔ حضرت نے کیا نہیں فرمایا تھا کہ اگر کوئی کربلا کی زیارت کا شوق رکھتا ہو اور پہنچ نہیں سکا، ہم اس کو آسان بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی صحرا میں چلا جائے، اگر صحرا ممکن نہیں ہے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جائے اور کربلا کا رخ کر کے فقط ایک جملہ کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں امام ذمہ دار ہوں کہ جتنا ثواب کربلا میں سید الشہداء کے مرکز پہ جا کے ملے گا اتنا ہی اپنے گھر سے سلام کہنے والے کو ملے گا۔
کربلا 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 غر سے انقلاب منافقت کی موت ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو گویا مجلس میں جانے کے آداب میں سے ایک آداب ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں کربلا جاؤں۔ کربلا جانے کا ثواب کچھ اور ہے، اور مجلس کی نیت لے کے جانا مجلس میں اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ جب آپ کربلا کی نیت کریں گے تو اس وقت بانی درمیان سے نکل جائے گا۔ اب بانی کا تصور میں جا رہا ہوں فلاں کی مجلس، اگر نہ گیا تو شکوہ کریں گے، ہوتا ہے نا ذہن میں۔ جب آپ کربلا کی نیت کریں گے تو بانی درمیان سے نکل جائے گا۔ اب یہ آنے والے کا معاملہ بانی کے ساتھ نہیں رہا، بلکہ آنے والے کا یہ معاملہ قربتاً اللہ خالصتاً ہو گیا۔ اور اگر کوئی بندہ قربتاً خالصتاً للہیت کے لیے کام کرے تو پھر ایک ضربت بھی کائنات کی عبادتوں سے افضل عبادت بن جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک ضربت تھی نا خندق میں، لیکن وہ ایک ضربت کیا ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر ایک عمل ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس مقام پہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی پیغمبر اسلام کی، اور یہ حدیث پیغمبر اسلام کی رحلت کے دنوں کے قریب کی حدیث ہے۔ جب پیغمبر رحلت فرما رہے تھے نا، اس سے چند دن پہلے پیغمبر اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ جمعرات کے دن پیغمبر اسلام نے ایک بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، جس میں قلم دوات مانگا تھا۔ اس دن جمعرات کا دن تھا، اور پیغمبر اسلام کی رحلت کب ہوئی؟ پیر والے دن۔ اب کتنے دن ہیں درمیان میں؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کو حضرت کی وصال ہوا۔ میرے دوستوں، وہ پرانے زمانے میں جو ہم مجالس پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، وہ خیبر پڑھ دیا، خندق پڑھ دیا، فلاں پڑھ دیا، فلاں پڑھ دیا، وہ پڑھنے چاہیے، لیکن ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ہم فضیلت پڑھیں یا کوئی اخلاقی پہلو پڑھیں تو اس کی جو بیک پہ اس کا سبب ہے، جو اس کا لاجک بنتی ہے، جو اس کی علت اور وجہ بنتی ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے کہ اگر یہ واقعہ ہوا تو کیوں پیش آئے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور اسی طرح میں 10 سال کا نوجوان ہیں، آج کل ہمیں نیٹ سے اور موبائل سے وقت نہیں ملتا کہ ہم اسی کے بچاؤ 20 گھنٹے مصروف رہتے ہیں، چاہے کیسا ہی ماحول ہو، ہم اسی میں مصروف ہیں، اسی میں مگن ہیں، کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر خدا نخواستہ کہیں آپ کو تکلیف پہنچی، اذیت ہوئی، حادثہ ہوا، تو اس کو چشم پوشی کر کے فراموش نہ کریں، اس حادثے کی علت جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی وجہ کیا تھی جس سے مجھے اس حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی پر کوئی غضب نازل نہیں کرتا، میں کبھی کسی پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، میں کبھی کسی کو حادثے میں مبتلا نہیں فرماتا، بلکہ میں اللہ کچھ بھی اس کے لیے نہیں، جو کچھ ہوتا ہے بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا، اور اسی کے ہاتھوں کا کیا دھرا اس کے سامنے آتا ہے۔ جب کبھی حادثہ ہو اس کی علت پہچاننے کی کوشش کرو، اور جب کبھی کسی حادثے سے بچ گئے تو بھی اس کی علت معلوم کریں کہ وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں۔ اب ان دو چیزوں کو یاد رکھیں نا، انشاءاللہ زندگی میں زیادہ ٹھوکریں کھانے کی آپ کو زحمت نہیں کرنا پڑے گی، اس لیے کہ جب حادثہ ہوا تو اب ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ تو حیوان سے حادثہ ہو جائے تو وہ بھی ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ جب ایک دفعہ حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کی علت کو پہچان کر ہمیشہ اس علت کو سامنے رکھیں، کبھی ہو نہیں سکتا کہ دوبارہ اس حادثے سے دو چار ہونا پڑے، ایسا ممکن نہیں۔
میرے دوستو ہمیشہ علت چاہے اچھی بات ہو یا بری بات ہو اس کی علت کو ہمیشہ سامنے رکھیں. جب علت سامنے ہوگی تو آپ کو زیادہ زندگی میں زحمت اٹھانے کی زحمت برداشت کرنے کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی بلکہ علت سامنے ہے. ہمیشہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ میں نے کیا تو ایسا ہو جائے گا. یہ لا محالہ ہے کہ مثلا جیسے کوئی انسان مکان کی چھت پہ کھڑا ہو اور اس کو وہاں سے دھکا دے دیا جائے اب وہ گر رہا ہے تو کیا اس کے اختیار میں ہے کہ اگر نہ چاہے تو وہ فضا میں معلق ہو جائے؟ یہ اس کے بس میں نہیں. دھکا دیا ہے تو اس نے ہر صورت میں زمین پہ آنا ہی آنا ہے. تو لہذا جب کبھی ٹھوکر لگے اس کی علت اس کا سبب اس کی وجہ آپ کے ذہن میں ہوگی. آئندہ زندگی میں کبھی اس قسم کا حادثہ آپ کو برداشت کرنے کی نوعیت نہیں ہے. تو یہ پیغمبر اسلام نے جمعرات کو کاغذ قلم مانگا تھا اور پیغمبر کے سامنے جھگڑا ہو گیا. اصحاب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض کہنے لگے دینا چاہیے بعض کہنے لگے نہیں دینا چاہیے. حتیٰ کہ جھگڑا اس حد تک اٹھا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ نکل ہو یہاں سے. اب وہ چھوڑ کے چلے گئے. جنہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے نکل گئے. اب پیغمبر اسلام نے جب کاغذ قلم نہ ملا تو اب پیغمبر اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اور یہ حدیث یہ نہیں ہے کہ فقط ہم شیعوں میں ہے بلکہ یہ حدیث مسلمات میں ہے ہمارے برادران کے ہاں. لفظ کیا ہے؟ انی تارکن فیکم ثقلین. میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر کاغذ قلم مل جاتا تو پیغمبر جو نہیں لکھ کے جاتا وہ سند ہوتی پیغمبر کی لکھی ہوئی. اور جو تحریر میں آ جائے وہ کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب پیغمبر نے قلم دوات مانگا. جب نہ ملا تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم ثقلین. میں تمہارے درمیان دو ثقیل چیزیں. اب ثقیل دو لفظوں سے پڑھا جا سکتا ہے. یا ثقل سے ہے یا ثقل سے. ثقل سے بھی ثقلین ہے اور ثقل سے بھی ثقلین ہے. یہ عام طور پر آپ کی انگریزی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز بڑی ثقیل ہے. وہ ثقیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھاری ہے، وزنی ہے، برداشت سے باہر ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قوت ثقل کشش کھینچنے والی یہ ہے ثقل سے. اور اگر اس کو ثقل سے پڑھا جائے تو اس کا معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے. ثقل سے تو اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی. تو ایک لحاظ سے پیغمبر فرمائے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرے لفظ کے اعتبار سے فرمائے کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا قیمتی چیزیں یا وزنی چیزیں. اگر میں اس کا مقدمہ سمجھا سکا تو انشاءاللہ آپ لوگ سنائیں گے. صلی پر محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کہ اگر ثقل ہو تو مطلب ہے دو قیمتی چیزیں اور اگر ثقل ہو تو مطلب کیا ہے؟ دو وزنی چیزیں. آپ ایک میں سے کوئی معنی نہیں آپ لے لیں دوسرا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آگے وضاحت کریں. کتاب اللہ ان میں سے ایک کتاب خدا و اطرتی اور میری دوسری اطرت ہے. کسی مقام پر پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو نجات کی ضمانت نہیں دی سوائے اس حدیث مبارکہ کے. حضرت نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھام کے رکھو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ
کا خدشہ ہی باقی نہیں رہے گا، ہر قیمت پہ کامیاب ہو جاؤ، بشرطے کہ دونوں کا دامن تھام کے رکھو۔ یہ عجیب حادثہ ہے امت اسلام کے ساتھ۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق فقط اہل بیت سے ہے، قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا کہ دونوں کا دامن تھامو، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو، دونوں کو تھام کے رکھو گے تو کامیابی تمہارا نصیب بنے گی۔ اور آگے فرمایا حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ وہ دن آئے گا کہ جب یہ دونوں قرآن بھی اور اہل بیت بھی میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں گے، یعنی میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر پر، اور یہ دونوں قرآن بھی اور میری طرف اہل بیت بھی میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ ان کا دامن تھام کے رکھو، جب دامن تھام پہ رکھو اور قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پہ پہنچو تو جس نے دامن تھاما ہوا تھا وہ کہاں پہ جائے گا؟ لامحالہ وہ بھی حوض کوثر پہ پہنچے گا نا۔ اب پیغمبر اسلام کی جمعرات کی حدیث اور پیر کے دن انتقال، اب وقت نہیں گزرا کہ وہی گروہ اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ قطع نظر اس کے کہ کون کیا تھا ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، ہم نیوٹرل انداز میں تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک گروہ کی حیثیت کیا تھی۔ دو حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک وہ تھے جو اہل بیت کا گروہ تھا، اور ایک وہ تھا جو اہل بیت سے ہٹ کر صحابہ کرام، ازواج مطہرات وغیرہ وغیرہ سب کا وہ ایک گروہ بن گیا۔ اب ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ قرآن اہل بیت کے پاس ہے، کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم متمسک ہیں۔ دوسرے گروہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اس سے متمسک ہیں۔ اس میں شک بھی نہیں ہے، دونوں گروہوں کے پاس قرآن ہے۔ یا رسول اللہ، سوال یہ ہے کہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، کیا یہ قرآن کافی نہ تھا کہ آپ نے اہل بیت کا تعارف بھی کروا دیا؟ کیا ضرورت تھی اہل بیت کے تذکرے کی؟ جب قرآن ہے، یہ گروہ بھی مانتا ہے یہ قرآن ہے، وہ گروہ بھی مانتا ہے کہ یہ قرآن ہے، تو پھر اہل بیت کو قرآن مجید کے ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا اہل بیت کے ساتھ قرآن مجید کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پیغمبر اسلام کی طرف سے جواب آئے گا کہ اگر میں اہل بیت کو قرآن کے ساتھ شریک قرار نہ دیتا تو اس لمبی مسافت میں نہ جانے کون کون کہاں سے قرآن بنا کے لاتا، اور ہر بندہ دعویٰ کرتا کہ یہ قرآن میرا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جیسے اس وقت انجیل کی کیفیت ہے، جس طرح زبور کی کیفیت ہے، جس طرح اس وقت تورات کی کیفیت ہے، یہی قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اہل بیت کو قرآن کے ساتھ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب کوئی قرآن لائے تو اہل بیت بتائے کہ یہ قرآن ہے یا قرآن نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر اہل بیت نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اہل بیت کافی تھے۔ تو فرمایا نہیں، اہل بیت کی تصدیق کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن کی تصدیق کے لیے اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو نہ جانے کون کون اہل بیت میں داخل ہو جائے، اور اگر اہل بیت میں ہوتی تو نہ جانے کون کون قرآن کہاں سے بنا کے لاتا۔ جیسے من گھڑت بہت ساری احادیث اسلام کے دائرے میں داخل ہوگی اور مسلمان کے حصوں میں تقسیم ہوگی۔
جیسے احادیث بنائی گئی ایسے قرآن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی دعویٰ کرے کہ یہ قرآن ہے تو تسلیم اہل بیت کرے، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت ہوں تو تسلیم قرآن کرے۔ یا رسول اللہ، اس کا ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے؟ حضرت نے فرمایا میں ایک لفظ میں دونوں کو سمو رہا ہوں، ثقلین، دونوں کا وزن برابر ہے، دونوں کا وزن، دونوں بھاری ہے نا، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کا وزن برابر ہے۔ جتنا وزن قرآن کا ہے اتنا ہی وزن اہل بیت کا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا وزن ہے جس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ بس میں دو اوزان قرآن، بیت بہت زیادہ ہیں لیکن دو قرآن اوزان اور اوزان اہل بیت بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا اور میں اپنے اصل مقصد کی طرف چلوں گا۔ اور میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں وہ قرآن ہوں، میں وہ کتاب ہوں جس کتاب میں، جس قرآن میں کوئی ایسی شے خشک و تر نہیں جو مجھ میں موجود نہ ہو۔ اب ہم نے قرآن کے اس وزن کو لیا، اب ہم نے پہچاننا ہے کہ اہل بیت کا وہ کون سا فرد ہے جو اس دعوے پہ پورا اترتا ہو اور وہ بھی دعویٰ کرتا ہو کہ تم مجھ سے پوچھو جو تمہیں ضرورت ہو، چاہے آج کی پوچھو چاہے 100 سال بعد کی پوچھو، میں علی تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس پوری کائنات میں فقط ایک مرد، ایک شخص، ایک حیثیت، ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے کہ جیسے قرآن لا رطب ولا یابس کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی طرح میرا امام علی ابن ابی طالب سلونی کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو شریک قرآن ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن کا ایک وزن ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ اب دنیا کو کوئی ایسا بندہ دکھائے کہ جو ایک دعویٰ کرے کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہو میں بتانے کے لیے تیار ہوں، وہ سوائے امیر المومنین کے کوئی نظر آنے والا نہیں ہے۔ دوسرا وزن لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید وہ ہے جس کا ماضی بھی پاک ہے، مستقبل بھی پاک ہے۔ قرآن وہ ہے کہ جس کا ماضی بھی بے داغ ہے، مستقبل بھی بے داغ ہے، نہ اس کی ماضی میں کوئی کجی ہے نہ اس کے مستقبل میں کوئی ایسی قدر بھی ہے۔ اس کا ماضی بھی پاک، اس کا مستقبل بھی پاک۔ اب جو بندہ وزن قرآن پر، اس وزن پر پورا اترے گا، وہی اہل بیت کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ جس کا ماضی بھی پاک ہو، جس کا مستقبل بھی پاک ہو، نہ ماضی میں کوئی غلطی ہو نہ مستقبل میں کوئی غلطی ہو، جو اس منصب پہ فائز ہوگا وہ ہوگا وارث قرآن اور شریک قرآن کے ہم پلہ۔ اب آپ کے ہاں واقعات مشہور ہیں، صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ کسی کے دربار میں ایک مجرم کو لایا گیا اور کہا گیا کہ جناب اس نے شراب نوشی کی ہے، لہذا اس کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ اب سزا سنا دی گئی کہ اس کو اتنے کوڑے مارو، جلاد آگے بڑھا کوڑے مارنے کے لیے۔ اس نے کہا خبردار، شریعت کی سزا سے انکار نہیں، جو معین ہے میں سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے خود کبھی شراب۔ وزن قرآن کیا ہے کہ قرآن وہ ہے جس کا ماضی بے داغ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے مستقبل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب اس نے مجرم نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی کسی نے شراب نہ پی ہو۔
پر جتنے مسلمان ہوئے تو 35 سال کی عمر میں ہے، تو 40 سال کی عمر میں ہے، بڑی بات ہے کہ تو 18-20 سال کی عمر میں مسلمان ہو گیا۔ تو جب سے مسلمان ہوا اس نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن جب 20 سال حالت کفر میں رہے اس میں کیا کرتے رہے؟ سارے کام چلتے رہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور بعد میں وارث اس کو معاف کر دے، وہ بری ہو گیا، عدالت سے بری ہو گیا، مالک نے بھی اس کو بری کر دیا، تو کیا جب مالک اس کو بری کر دے تو کیا قاتل نہیں کہلائے گا؟ بھائی انہوں نے معاف بھی کر دیا ہے تو قاتل تو ہے نا، یہ قاتل کا داغ تو اس کے دامن پہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب جتنے مسلمان تھے ہماری سب کو ان کی اس اسلام اور ان کے ایمان اور ان کی عظمت کو سلام ہے، لیکن تب سے جب سے مسلمان تھے اور جو حالت اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا وہ نہ جانے کیا کیا تھا، کس کس کا کیسا تھا۔ اب ہر بندہ جانتا تھا کہ اسلام سے پہلے وہ کیسا تھا، اسلام سے پہلے وہ کیسا تھا۔ یہ مجرم بڑا سیانا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے کوڑے وہ مارے، جس نے کبھی شراب نہ پی، اس کو پتا تھا کہ کون کون کیا کرتا رہا اسلام سے پہلے، لہذا اس نے دعویٰ کر دیا مجھے وہ کوڑے مارے کہ جس نے کبھی شراب نہیں پی ہے۔ اب اس کا یہ دعویٰ تھا، ہر ایک کا سر جھک گیا، کسی میں جرات نہیں ہے کہ اس کو کوڑے مار سکے۔ اب کسی نے آگے دندہ ہلا دیا، جناب صاحب اگر تم واقعاً سزا دینا چاہتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ابو الحسن کے دروازے پر ہم علی سے کہتے ہیں کہ مجرم کو کوڑے مارے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کیا کہا کہ اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آؤ علی کے دروازے پر، گئے دروازہ امیر المومنین پر، یا علی ایک مجرم کو سزا دینا ہے، آپ کی ضرورت ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس حوالے سے کہا کہ مجرم کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے وہ کوڑے مارے جس نے خود کبھی یہ کام نہ کیا ہو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس مجرم کو کوڑے ماریں۔ گویا ان کا چل کر امیر المومنین کے دروازے پہ جانا یہ دلیل ہے کہ جیسے قرآن کا ماضی بیدار تھا، علی کا ماضی بیدار ہے، امیر المومنین کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ حضرت امیر المومنین کے دروازے پہ جانا کہ آپ اس کو کوڑے ماریں، یہ عملی ثبوت ہے کہ جیسے قرآن کا ماضی بیدار ہے آپ کا ماضی بیدار ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے میں دربار میں آتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد علی آئے لیکن اکیلے نہیں، اپنے حسن بیٹے کو ساتھ لے کے امام حسن مرتبہ سے فرمایا کہ بیٹا حسن اس مجرم کو تم کوڑے مارو۔ یا علی ان کا مطالبہ تھا آپ کوڑے ماریں، آپ نے بیٹے حسن کو آگے کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے چل کر میرے دروازے پہ جا کر دستک دے کر میرے ماضی بے داغ کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب میں بھرے دربار میں اپنے بیٹے حسن سے کوڑے مروا کر سارے دربار سے اقرار لینا چاہتا ہوں کہ جیسا بے داغ میرے نبی مصطفیٰ کا تھا ویسا بے داغ ماضی میرے مہمان مرتضیٰ کا ہے، اور جیسا ماضی میرا بے داغ ہے مرتضیٰ کا ویسا ہی ماضی بے داغ ہے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کا۔ آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وعجل۔ اب یہ قرآن مجید کا دوسرا درس۔ پہلا وزن کیا تھا؟ کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، اور نبی نے فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن کا وزن ہے برابر۔ تو اب اس کا مطلب ہوا کہ جو دعویٰ قرآن کا ہے وہی دعویٰ اہل بیت کا ہونا چاہیے۔ جو وہ دعویٰ کرتا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، اور جس میں وہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ دوسرا دعویٰ تھا کہ قرآن کا ماضی بے داغ ہے، تو اہل بیت بھی وہ ہے جس کا ماضی بے داغ ہو۔ اور تیسرا عملی ثبوت،
وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ نے اپنے میں سے ایک مقدس ترین ہستی کو اپنا قائد اور رہبر منتخب کیا، جو اپنے میں سے سب سے زیادہ اہل علم تھا، سب سے زیادہ صاحب تقویٰ تھا، سب سے زیادہ عظمت والا تھا. اس کو اپنے میں سے ایک کو رہبر اور اپنا قائد منتخب کر لیا. دوسرے لفظوں میں اس کو خلیفہ کہیں یا جانشین رسول کہیں یا جو بھی کہیں وہ کہنا چاہتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بیان ایسا ہے جو متفق علیہ بیان ہے. اور جب بھی وہ تاریخ آتی ہے نا تو یہ بیان کو جیسے آج کل ہے نا سپر طاقت ہے امریکہ، اور جو اس کو مطالبہ ہو جو چاہتا ہو وہ پورا کروا کے چھوڑتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے دنیا بھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چال چلے گا، ان کو مجبور کرے گا کہ تم میرے سامنے گھٹنے ٹیکو. آج امریکہ ہے، اس زمانے میں روم تھا. روم پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا اور جو چاہتا تھا جہاں چاہتا تھا ویسا کام کرتا تھا. اب اس نے تو سوالات بھیج دیے کہ تم ہر روز میرے پاس آتے ہو نا کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے. اب مانگنے کی گنجائش نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے. سوال زیادہ تھے لیکن میں ایک سوال اور جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس دنیا میں کون سی وہ 10 چیزیں ہیں جو ہر ایک پہلی پر غالب نظر آتی ہیں. 10 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن میں سے ہر دوسری کو پہلی پر غلبہ حاصل ہے. ان سوالوں کا جواب اور ایک سوال ان میں سے یہ قوس و قزح کیا ہوتا ہے. آج بھی آپ نے آسمان پہ دیکھا ہو قوس و قزح جس کو ہم پینک کہتے ہیں، تو وہ جھولا بن گیا، پینک بن گئی، مختلف اس میں رنگ ہوتے ہیں. اور جب یہ ظاہر ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب بارش کا باپ بند ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ بارش کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. یہ قوس و قزح کیا ہے؟ ایک ان سوالات میں یہ سیکھے. اب وہ چاہے وہاں سے کسی کے چونکہ بس میں نہ تھا کہ اتنی دقیق سوالوں کا جواب دیا جائے. بھیجا گیا کہ جاؤ تم مدینہ میں جا کے علی سے پوچھو. آیا علی کے پاس، حضرت کام کر رہے تھے کہ تم. حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ، میرے بچے ہیں شہزادے، ان سے پوچھو. کیونکہ وہ جو پہلا واقعہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کے علم کو تسلیم کرتی ہے دنیا. اب علی چاہتا ہے کہ جیسے میرے علم کو تسلیم کیا میری اولاد کے علم کو تسلیم کیا جائے. جاؤ جاؤ، وہ میرے بیٹے ہیں، ان سے جا کے پوچھو. وہ بیچارہ پریشان، بابا تھا، پریشان ہو گیا. یہ علی سوال بڑے مشکل ہے جو پورے اہل شام کو جواب نہیں آیا، وہ یہ بچے کیا بتائیں گے. حضرت نے فرمایا جاؤ، جا کے جا پوچھو، میرے بیٹے بچوں سے سوال پوچھو، وہ جواب اس کا دیں گے. اب یہ چلا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. جب رسول اللہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں جواب چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اگر چاہو تو سوال تم بتاؤ، جواب میں دیتا ہوں، اور اگر پسند کرو تو پھر سوال بھی میں بتاتا ہوں، جواب بھی میں دیتا ہوں. وہ قرآن مجید کا وزن لا رب ولا جابس الا فی کتاب مبین. اگر چاہے تو سوال بھی میں بتاتا ہوں اور جواب بھی میں بتاتا ہوں. اگر آپ سوال نہیں بتا دیں تو اس سے زیادہ پھر آپ کو یقین کیا ہوگا؟ میں یقین کے منزل پہ فائز ہو جاؤں گا. حضرت نے فرمایا کہ ان سوالوں میں سے ذرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ قوس و قزح کیا ہے. جیسے کہ میں نے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں سمجھتے کے بعد بارش ختم ہو گیا، بارش نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا کہ قوس و قزح کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آسمان میں ظاہر ہو تو اللہ یہ نشانی دکھا کر اپنے بندوں کو یقین دہانی کروا رہا ہے کہ اب آسمان سے کوئی بلا نازل ہونے والی نہیں ہے. یہ قوس و قزح علامت ہے، امان من اہل الارض. زمین طرف کوئی آسمانی بلا قذف، بلا نازل نہیں ہوتی، عذاب نازل نہیں ہوتی.
اس سے پہلے جو ہونا تھا ہو گیا. آپ نے دیکھا نا حالیہ دنوں میں بارشیں کتنی ہوئی, سیلاب کی کیا کیفیت رہی, وہ پانی کہاں سے آیا. یہی بارشیں بہت طوفانی بارشیں آپ کے شہر میں بھی ہوئی اور علاقوں میں بھی ہوئی. یہ طوفانی بارشیں ہر شے بہا کے لے گئی. آج اللہ نے قوس و قزح کی ضرورت کروائی, یعنی اللہ یہ قوس و قزح دکھا کر اپنے بندوں کو یہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ آج تک تو ہو گیا, اب اس کے بعد کچھ مدت کے لیے میری طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہو. میرے دوستوں, میں نے جملہ ابتدا میں کہا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی حادثہ ہو تو اس کی علت کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ وہ علت کیا تھی. ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کرتے ہیں, اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, اس کی بارگاہ میں کہ اللہ ایسے عذاب سے بچا لے. لیکن اللہ نے اتنا سیلاب بھیج کر اس امت کو عذاب سے دوچار کیوں کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرا ابھی تک تک یہ میری امت استغفار کرتی رہے گی, میرا عذاب آئے گا ہی نہیں. اور ادھر اتنا بڑا عذاب بنا کے بھیجا اور ساری کی ساری دنیا کو بہا کے لے گیا. آخر اس کا کوئی سبب ہے یا نہیں؟ وہ زمانہ نوح کو دیکھیں, اس میں کیا ہوا تھا. حضرت نے بد دعا کی تھی, پروردگار ان میں وہ ظالم موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی بچ گیا تو کوئی بھی اس کی نسل سے آنے والا اچھا انسان نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی کوئی ایسا عذاب آتا ہے تو اس خطے میں کوئی ایسا ظالم ضرور ہے جس کے وجود کو خدا بگانا چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہی خطے تھے جہاں پہ قتل انسانی کے لیے جنت کے وعدے کیے جاتے تھے. قتل کرو گے جنت میں جاؤ گے. اللہ نے اس پورے ایریے پر, اور یہ یاد رکھتے وہاں پہ کوئی کہے گا کہ مسلمان موجود تھا, وہاں پہ مومن موجود تھے, لیکن جب کسی خطے میں کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اس رگڑے میں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظالم کوئی گناہ کرے اور باقی دنیا اس کے گناہ پہ خاموش رہ جائے تو اللہ فرماتا ہے جتنا مجرم وہ ہے اتنا ہی مجرم خاموش رہنے والا. اللہ ظالم نہیں ہے کہ اس قسم کے عذاب نازل کرے اور ہر ایک کو بہا کے پانی کی نظر کر دیں. نہیں, کچھ ایسے ظالم تھے جن کا وجود اب خدا کو پسند نہ تھا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو اب حضرت نے بتایا کہ یہ قوس و قزح کیا ہے. یہ امان من اہل الارض, کہ اب آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. اب اس کے بعد کچھ عرصے تک اتنی بڑی بارشیں وہ نہیں دیکھی, کوئی مناسب جتنی ضرورت ہے اتنی ہوگی. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ زمین میں کتنی وہ چیزیں ہیں کہ ہر ایک 10 چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک پہلی پہ غالب ہے. وہ کون سی 10 چیزیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ سب سے اللہ نے سخت ترین مخلوق بنائی ہے پتھر. یہ آپ نے مکان بنایا, وہ اینٹ گاڑے والا زمانہ چلا گیا, اب پتھر لایا جاتا ہے, پتھر. اور اگر کوئی انجینئر موجود ہے تو میری بات کی تصدیق کرے گا, وہ کسی عام پتھر کو قبول نہیں کرتا, حتیٰ کہ سرگوزے کے پتھر سے بھی اجتناب کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مرغلہ کی مجھے بجلی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس میں طاقت زیادہ ہے, وہ ٹھوس زیادہ ہے, اس میں کچا پتھر نہیں پکا پتھر ہے, یعنی سخت ترین پتھر ہے مرغلہ کا. اس لیے مرغلہ کی پہاڑی کا پتھر چاہیے کہ جس سلنڈر ڈالنے کے لیے, فرش ڈالنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے, اللہ نے سخت ترین مخلوق پیدا کی ہے پتھر. میرے امام نے فرمایا کہ سخت ترین ہونے کے باوجود اللہ نے لوہے کو پیدا کر کے پتھر پہ غالب بنایا ہے کہ یہ لوہا پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. لوہا پتھر پہ غالب آ گیا. جواب کون دے رہا ہے؟ میرا امام حسن مجتبی.
لوہے کو پتھر پہ غالب کیا. فرمایا کہ پھر یہ لوہا اتنا ٹھوس اتنا سخت لیکن اللہ نے آگ کو اس پہ غلبہ دیا ہے کہ آگ اس لوہے کو پگھلا کے پانی بنا دیتی. آگ کو پتھر پہ اس لوہے پہ غلبہ ہو گیا. اور پھر اللہ نے اس آگ پر بادل کو غلبہ دیا ہے کہ بادل اپنے دامن میں اس کو اٹھا کر پوری کائنات میں اڑا اڑا کر نہ جانے کہاں کہاں جا کے بارش برساتا ہے. اور اس بادل پر اللہ نے ہوا کو غلبہ دیا ہے کہ ہوا اپنے دامن میں لے کے اس کو پھر رہی ہے. اس ہوا پر اللہ نے فرشتوں کو غلبہ دیا ہے. فرشتے کے حکم سے یہ چلتی بھی ہے, رخ بھی بدلتی ہے. اور اس فرشتے پر اللہ نے ملک الموت کو غلبہ دیا ہے کہ وہ آئے گا تو فرشتہ بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن جب تنہا ملک الموت بچ گیا اب اللہ کا امر آئے گا اور یہ ملک الموت بھی باقی نہیں رہے گا. حضرت نے فرمایا پھر سن ہم آل محمد وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے وہ امر دیا ہے, جب ہم امر دیں گے تو سب کچھ بدلتا ہوا نظر آ جائے گا. آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات. تو میں نے عرض کیا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. جو اوصاف میرے نبی کے تھے سوائے نبوت اور رسالت کے, سارے اوصاف میرے ائمہ طاہرین میں پائے جاتے ہیں. نبی صادق تھا, میرا ہر امام صادق. نبی امین تھا, میرا ہر امام امانت کی منزل پہ فائز ہے. نبی سید الانبیاء ہے, اللہ نے انہیں سید الاولیاء قرار دیا ہے. اللہ نے نبی کی نبوت کا اقرار انبیاء سے لیا ہے, اللہ نے ان کی ولایت کا اقرار بھی انبیاء سے لیا ہے. جو اوصاف اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے وہ سارے کے سارے اوصاف ہمارے ائمہ تحریر کو عطا کیے. میرے دوستو, یہ 28 سفر کا دن عاشور سے کم تر نہیں. اس کی مثال عاشور سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 28 سفر کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں بطول کے گھر سے 2 جنازے اٹھے. ایک نبی کا جنازہ, ایک نبی کے وصی حسن مجتبی کا جنازہ. ایک جنازے پہ رونے والی بطول تھی, دوسرے جنازے پہ گریہ کنا ہے بطول کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم. لیکن دونوں جنازوں میں فرق بڑا ہے. پیغمبر کا سر بطول کی گود مبارک میں تھا. اچانک دروازے پہ دخل باب ہوا. جناب بطول نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آنے والے نے کہا کہ تیرے بابا کا زائر. بی بی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے ابھی آرام کیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے واپس چلے جاؤ. یہ چلا گیا واپس. کچھ دیر کے بعد پھر آیا ملک الموت, آ کے دخل باب دیا. جناب زہرا نے پوچھا کون؟ کہا تیرے بابا کا زائر, بڑے دور سے آیا ہوں, زیارت کا مشتاق ہوں. بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے ابھی آرام کیا ہے, تم کچھ دیر کے لیے واپس چلے جاؤ. دوسری دفعہ پلٹ گیا. جب دوسری دفعہ آیا نا تو جناب سیدہ نے پھر پوچھا کون ہے آنے والا؟ اس نے پھر جواب دیا تیرے بابا کا زائر. اب بی بی سے بولا نہیں گیا, جواب نہیں دے سکی, بلکہ بطول کی آنکھوں سے آنسو کر کے یہ گرم گرم آنسو چہرہ انور رسالت پہ گرے. جو ہی آنسو کا گرنا تھا میرے نبی کی آنکھ کھلی. زندگی میں پہلی بار نبی نے زہرا کو روتے دیکھا.
نبی نے بھی گریہ کیا تھا. تو ابھی تو میں سنتا ہوں اور میری زندگی میں رو رہی ہے. زہرا میری زندگی میں نہ رو. تیرا رونا نہ مجھے پسند ہے نہ میرے خالق کو پسند ہے. وجہ کیا ہے رونے کی؟ جناب بطول نے عرض کی بابا جان تو دروازے پہ آیا ہے, میں نے 2 دفعہ منع کیا ہے, وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتا. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ابھی تو میرا بابا زندہ ہے اور بابا کی زندگی میں دروازے پہ آنے والا واپس نہیں جاتا. اگر میرا بابا دنیا سے چلا گیا پھر زہرا کو کیا بنے گا؟ اس پر اس وقت پیغمبر نے گریہ کیا, فرمایا زہرا پوچھی یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے, یہ وہ ہے جو کبھی کسی دروازے پہ نہیں ہوگا. یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ تیرے دروازے پہ رک کر ملک الموت بھی تو اس سے اجازت لے رہا ہے. تو اجازت تیرا دادا کھانے والا ہے. اب نہ جانے اس بیوی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس نے اپنے بابا کی زبان سے جانے کا نام سنا تھا. لیکن میں کہوں گا ایک اصول, ایک وقت وہ تھا کہ ملک الموت بھی لگ گیا تیرے دروازے پر, لیکن ایک وقت وہ آیا تو کچھ مسلمان تھے تیرے دروازے پہ آنے والے, اور آنے والے خالی ہاتھ نہ تھے. کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی, کسی کے ہاتھ میں آگ تھی. ابھی پیغمبر کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ جناب زہرا اسی دروازے پہ آئی جس دروازے پہ میرا نبی رکا کرتا تھا. اور آنے والوں نے کہا بطول دروازہ کھولو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اس نے جناب سید نے پوچھا وہ آنے والے ذرا دیکھو کہ یہ دروازہ کون سا ہے. اس دروازے پہ کل تک تمہارا نبی رک کر پہلے میں زہرا سے اجازت لیا کرتا تھا. میں کہوں گا یہ زہرا یہ تیری قسمت ہے کہ اچانک اتنا انقلاب آ گیا کہ لوگ بھول گئے کہ بطول کا مقام کیا تھا. بس آخری جملہ مصیبت زہرا کا یہ ہے کہ آنے والے نے دروازے کو دھکا دیا, یہ دروازہ جلتا ہوا گرا بطول پر, اور یہ اتنا شدید صدمہ تھا کہ ایک میخ لگی تھی بطول کے سر میں, اور جب تک زہرا زندہ رہی اپنے سر پہ پٹی باندھ کے رکھی اور پوری زندگی علی کو بتایا تک نہ تھا. جب غسل دیا جانے لگا اور علی نے دیکھا بطول کے سر کا زخم, جتنا بہادر تھا علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا. ہائے بطول تجھ پر اتنی بڑی مصیبت اور آج تک تمہیں بتایا تک نہ تھا. یہ تھا ناگہان سوگوار تھی. لیکن اسی دروازے سے دوسری گھر سے دوسرا جنازہ 28 اس سفر کو اس کا تھا حسن مرتبہ کا فرزند زہرا کا. لیکن وہاں پہ زہرا محاکمہ تھی, وہاں پہ زہرا کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ محاکمہ تھی. لیکن اس جنازے اور اس جنازے میں بڑا فرق تھا. اے بطول تو خوش نصیب ہے کہ تیرے بابا کا جنازہ گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا, لیکن تیرے بیٹے کا جنازہ کچھ عجیب کیفیت سے گیا تھا, عجیب و غریب کیفیت سے واپس آیا تھا. جب اتنا کہہ دوں کہ جب جنازہ گیا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا, جب آیا تھا واپس تو اب سفید میں رہا سرخ بن گیا تھا. علی نے اپنے گھر میں 2 دروازے بنائے تھے, ایک دروازہ کھلتا تھا مسجد النبی کی طرف اور ایک کھلتا تھا بقیع کی طرف. علی کی زندگی میں کبھی بقیع والا دروازہ نہیں کھلا. ایک دفعہ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا بابا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ دروازہ کھلا ہو, اگر یہ کھولنا نہیں تھا تو بنایا کیوں ہے؟ علی نے رو کے فرمایا زینب ایک وقت آئے گا کہ اس دروازے کے بنانے کا سبب تجھے پتا چل جائے گا, لیکن اس وقت میں اس دنیا پہ نہیں ہوں گا. وہ یہ 28 سفر کا دن تھا, یہ جنازہ گیا لیکن مسلمانوں نے نانا کے پہلے میں دفن ہونے سے منع کر دیا. لیکن جب جنازہ پہنچا کسی نے تیر چلایا, اس کی ابتدا کرتے ہوئے 70 تیر ٹوٹے میرے امام حسن مرتبہ کے جنازہ مقدس پر. بڑا عجیب جملہ کہا خطیب آل محمد
سید حضر حسن زیدی نے وہ کہا کرتے تھے اللہ نے زہرا کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین، دونوں کی قسمت جدا جدا تھی، ایک بیٹے کا جنازہ تینوں پہ تھا اور دوسرے کے جنازے پہ 3 تھے۔ جب یہ جنازے پہ 3 ٹوٹے کر سے اور کمانے ٹوٹی تو فرزند ام البنین جناب عباس دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں آئے، جب دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار اٹھائی تو گھبرا گئی زہرا کی بیٹی اور کہا کلثوم خدا خیر کرے، عباس کے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ عباس کو یہ تلوار اٹھانے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ لیکن جب عباس تلوار لے کے باہر نکلے میرے امام حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اے بھائی عباس ہم عمل پسند ہے ملنا پسند نہیں، اٹھاؤ بھائی کا جنازہ اور واپس گھر میں لے کے چلے۔ بتاؤ کسی غریب سے غریب تر کا جنازہ کہ وہ قبرستان میں گیا ہے اور پھر واپس پلٹ کے آیا ہے، کتنی دکھیاری تھی وہ بہنیں کہ جنہوں نے بیٹھ کر بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، کفن کو بدلا گیا اور وہی جنازہ دوبارہ نکلا اس دروازے سے جو جنت البقیع کی طرف تھا۔ میں کہوں گا کہ جب امام حسن کو لحد میں اتارا ہوگا تو ماں دکھیاری نے کہا ہوگا بیٹا حسن کاش کہ تو پہلے ہی میرے پہلے میں آ جاتا، تیرے نازک بدن پر یہ تیر نہ لگتے، نہ تمہیں حسین ابن علی